الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة وإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تجلیات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہان، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر اور علماء کرام پر. آج کی اس بابرکت مجلس اور پر رونق محفل کا موضوع اور محور دل ہے. انسان بہت سارے عضو سے بنتا ہے
ان اعضاء میں سے کوئی انسان کا عضو وہ خراب ہو جائے تو کم از کم انسان زندہ تو رہتا ہے. اگر انسان کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، انسان کو دکھتا نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں. اگر انسان کا کان خراب ہو جائے تو انسان کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے لیکن انسان زندہ کہلاتا ہے. اگر انسان کی قوت گویائی ختم ہو جائے، بولنے کی قوت ختم ہو جائے تو انسان کو گونگا کہا جاتا ہے لیکن اسے مردہ نہیں کہا جاتا. اسی طرح اگر انسان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، انسان کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، انگلیاں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں تو انسان ہی اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اس کا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ان اعضاء میں سے جو رئیس عضو ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر یہ رک جائے تو انسان کو مردہ کہا جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے. جب انسان کی سانسیں رک جاتی ہے، انسان کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو تب انسان کی روح اس کے جسم سے علیحدہ کر دی جاتی ہے تو ایسے شخص کو مردہ کہتے ہیں. تو یہ وہ اہم عضو ہے کہ اس کی اگر موت ہو جائے تو انسان کا سارا جسم متاثر ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہر چیز کی موت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک موت اس کی جسمانی ہے کہ اگر کسی کا دل، اس کی حرکت رک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دل ہے وہ بند ہو گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، اب وہ قابل استعمال نہیں رہا. یہ اس کی جسمانی موت ہے. اسی طرح موت کی دوسری قسم اس کی روحانی موت ہے. اور روحانی موت ہے کیا؟ جسمانی موت تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. لیکن روحانی موت انسان کے دل کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتا بھی ہے، نبی علیہ السلام کو سنتا بھی ہے، ان اپنی آنکھوں سے احادیث کو دیکھتا بھی ہے، قرآن مجید کی آیات کو دیکھتا بھی ہے، لیکن اس پر یہ آیات یا احادیث بالکل اثر نہیں کرتی. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. جو شخص اپنی دل کی بیماری سے مر جاتا ہے، جسے روحانی بیماری لگ جاتی ہے، تو وہ انسان نہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان سننے کے بعد عمل کرتا ہے اور نہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کو مانتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ قیامہ ہے، اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے. کون کون سی؟ لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں.
میں اس چیز کی قسم کھاتا ہوں کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن لوگوں کے حساب و کتاب لیے جائیں گے. جو کچھ اس دنیا میں رہ کے کیا ہے اس کا محاسبہ کیا جائے گا. لا اقسم بیوم القیامہ، میں اس قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اور یہ بہت انتہائی اہم عقیدہ ہے کہ اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہوگا، اگر ہم آخرت کے بارے میں ایمان رکھتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے جو اعمال ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور جس کو ہم نے تکلیف دی ہے وہ بھی قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑے گا. تو پھر ہم اس دنیا میں ایک حد میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، دوسری قسم یہ کھائی کہ انسان کا وہ دل جو دل اسے ملامت کرتا ہے، جو اسے ٹوکتا ہے، اس کو روکتا ہے، غلطیوں پہ وہ غمزدہ ہوتا ہے، کوتاہیوں پہ وہ روتا ہے. ایسے دل کے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں. اور یہ لوامہ کیا چیز ہے کہ انسان کا دل اس کو کیسے ٹوکتا اور روکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک نیکی پر اس کو ٹوکتا ہے، ایک اس کو نیکی کرنے پر ٹوکتا ہے، اور دوسری صورت اس کو برائی کرنے پہ ٹوکتا ہے. نیکی پہ کیسے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان نیکی بھی کرتا ہے پھر بھی اس کا دل اس کو کیوں روکتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے؟ نماز شروع کرتے ہیں، نماز کا اختتام ہو جاتا ہے، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک. اگر میرے بھائیوں ہمارا ذہن نماز میں اللہ رب العزت کے سامنے رہتا ہے، ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی ذات پر رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو. جس طرح نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا نماز پڑھنے کا حکم دیا، اسی طرح تم اس طرح نماز پڑھو. نماز بھی پڑھی ہے، وقت بھی صرف کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز اثر ہی نہیں رکھتی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائیاں کرنے سے روکتی ہے. پھر بھائی کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہ کی طرف بھی ہم راغب ہیں، دل ہمارا چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، کوتاہی کریں. بھائیو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہماری نمازیں اس میں اگر ہمارا دھیان توجہ اگر اللہ رب العزت کی طرف نہیں ہے، دعا تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، تو ایسی نماز کا فائدہ نہیں ہے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں فرمایا ہے، ایک قول ذکر کیا ہے کہ ام رابعہ جب استغفر اللہ پڑھتی تھی تو بسا اوقات استغفر اللہ پر بھی استغفر اللہ پڑھتی تھی. وہ اس لیے کہ جب میں اپنے منہ سے استغفر اللہ نکالتا ہوں تو میری توجہ اللہ رب العزت کی طرف نہیں ہوتی، اس پر بھی استغفر اللہ. یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے، تو میرے بھائیوں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے. اپنے دل کو جو ملامت کرنے والا ہے اس کی بات سمجھنی چاہیے. اللہ رب العزت اسی کی قسم کھاتے ہیں. اور دوسرا، انسان کا جو دل ہے وہ اس کو کوتاہی پر ملامت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قسم کھاتے ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دل کی اتنی اہمیت ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، وَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر انسان کا وہ حصہ صحیح ہو جائے، سلامت ہو جائے، تو صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، انسان کا سارے کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ حصہ فسد الجسد کلو، اگر یہ انسان کا حصہ خراب ہو جائے، اسے اس کی روحانی موت ہو جائے، اسے ملامت نہ کرے، نہ تو اس کی دکھاوے پر اور نہ اس کی غلطیوں پر، تو میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ناکام ہو گیا جس شخص نے عبادت تو کی ہے لیکن دکھاوے کے لیے کی ہے۔ سنتے پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ تو بہت قرآن مجید پڑھنے والا ہے۔ وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ حصہ خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور فرمایا کہ یہ حصہ انسان کا دل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے یہ بادشاہ کی طرح ہوتا ہے، یہ سپہ سالار کی طرح ہوتا ہے۔ اگر سپہ سالار بہادر ہوگا، اگر سپہ سالار جری ہوگا تو اس کی فوج بھی جری ہوگی، اگر سپہ سالار ہی بزدل ہے، سپہ سالار ڈرنے والا ہے، جنرل ڈرتا ہے دشمنوں سے، تو وہ کبھی بھی اپنی مخالف فوج پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ ایسی فوج ہمیشہ مغلوبیت کی زندگی گزارتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کا دل ہے یہ انسان کے اعضاء کا بادشاہ ہے، اگر یہ دل مضبوط ہوگا تو انسان کے سارے اعضاء مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سردی کا موسم ہے، گرمی کی شدت ہے، صبح کے وقت اٹھنا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پانی ٹھنڈا لگتا ہے، پانی گرم لگتا ہے، ان صورتوں میں اگر انسان کا دل بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم مانتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین سمجھتا ہے، تو ایسا دل ہر صبح کو اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ اٹھو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کے سامنے جھکو، اس کے سامنے رکوع کرو اور اس سے مانگ لو۔ اگر انسان کا دل بزدل ہے، انسان کا دل کمزور ہے، انسان کا دل روحانی موت لے چکا ہے، روحانی موت مر چکا ہے، تو ایسا دل انسان کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف راغب نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے دل کو مضبوط رکھیے، اپنے دل کو تھام کے رکھیے کہ کہیں یہ اللہ رب العزت کی بغاوت تو نہیں کرتا، کہیں یہ اللہ رب العزت کو للکارتا تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال دل کے ہوتے ہیں یہ باقی تمام اعضاء کے اعمال سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو نیت دل سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، فرشتوں تم کوئی نیکی ان کی نہ لکھو، ان کی نیکی میں لکھوں گا، ان کا اجر
وجہ یہی ہے کہ اس عمل کا تعلق، اس نیکی کا تعلق خالصتاً انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس آدمی نے روزہ رکھا ہے یا تو وہ جانتا ہے یا اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، تیسرا آدمی کوئی نہیں جانتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا۔ تو اس لیے دل کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ انسان کے باقی تمام اعضاء کے اعمال سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ انسان کا ہاتھ صدقہ دیتا ہے، انسان کی آنکھ قرآن مجید پڑھتی ہے، انسان کے باقی اعضاء عبادت کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں، لیکن جو انسان کا دل ہے وہ صحیح معنوں میں عبادت کرتا ہے تو ایسی عبادت قبول ہے اور اس کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رات میں وہ 2 رکعتیں زیادہ افضل لگتی ہے ان نمازوں سے، ان رکعتوں سے، ان نوافل سے جو ساری رات پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس میں خضوع نہیں ہوتا، اس میں اخلاص نہیں ہوتی۔ اگر اخلاص نہیں ہے عمل میں تو ابن عباس فرماتے ہیں مجھے وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو کام کیا جائے مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے اور اللہ رب العزت کی ہیبت کو، اللہ رب العزت کے خوف کو ذہنوں میں رکھ کے کیا جائے۔ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص ڈر جاتا ہے مجھ سے، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، وجاء بقلب منیب، ایسے ہی دل ہوتے ہیں جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، ان دلوں کو منیب دل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت سورۃ الملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں وہ ذات ہوں جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے، جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ زندگی کو پیدا کرنے کے بعد میں نے تم لوگوں میں سے وہ اعمال قبول کرنے ہیں جو خالصتاً میری رضا کے لیے کیے جائیں۔ احسن عملا یعنی ایسے اعمال جن کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے اس کائنات میں جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت کیسی؟ احسن عملا، کہ اچھے اعمال ہوں۔ جو نماز ادا کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شرطے کی ڈر سے نہ کی جائے کہ ابھی ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں جرمانہ لگے گا۔ اس خوف سے اگر نماز پڑھتے ہیں تو میرے بھائیوں اپنے دل کو سمجھائیے ایسی نماز اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے۔ کسی کے ڈر سے زکات دیتے ہیں تو ایسی زکات قبول نہیں ہے۔ تو اپنے دلوں کو میرے بھائیوں سیدھا کر لیجئے۔ اگر یہ اعمال ہم سیدھے دل سے کرتے ہیں، سچی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے اللہ رب العزت کو ہمارے یہ اعمال بہت ہی محبوب اور پسند ہے، اور قیامت والے دن یہ ہماری نجات کا سبب بنیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں حجاج بن یوسف کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ عمرہ کے لیے مکہ آتا ہے، طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، تو اس کے کانوں میں ایک بات پڑتی ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا کہ کئی ہفتوں سے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگ
مانگ رہا ہوں اپنی شفا کی، لیکن مجھے شفا نہیں ملتی، میری بیماری نہیں جاتی۔ میں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی دعا مانگی ہے، میں نے اللہ کے حضور صبح اٹھ کر بھی دعا مانگی ہے، تہجد بھی ادا کی ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے شفا نہیں ملی، میں شفا یاب نہیں ہوا۔ جب حجاج نے یہ بات سنی تو اس کو بلایا، ادھر آؤ، قریب آیا، اسے کہا کہ اگر تمہیں 1 ہفتہ کے اندر شفا نہیں ملتی ہے، 1 ہفتے میں اگر تو شفا یاب نہیں ہوتا ہے تو 1 ہفتے کے بعد میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہی بات سننی تھی، وہ رو پڑتا ہے، حجاج چلا گیا، وہ روتا ہے اللہ کے دربار میں، غلاف پکڑ کے روتا ہے۔ واللہ مورخین نے لکھا ہے کہ اسے دوسرے دن شفا اللہ رب العزت دے دیتے ہیں، اس کی بیماری سے خلاصی مل جاتی ہے۔ پھر حجاج آیا، پوچھا کہ بتاؤ اب ٹھیک ہو کہ نہیں ہو؟ کہنے لگا اب میں صحیح ہوں، ٹھیک ہوں۔ تو حجاج نے پوچھا جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے تم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے، دعا اللہ سے، لیکن ذہن کہیں اور پر، شفا اللہ سے مانگی ہے، لیکن تمہارا ذہن کہیں اور پہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت تجھے شفا نہیں دیتا تھا۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے اور اپنے دلوں کو حاضر کر کے مانگنی چاہیے تاکہ ہماری دعا میں خلوص ہو۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہم میں کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ کلینک اور ہسپتال کی آتی ہے، وہ ڈاکٹر اور طبیب کی آتی ہے، اللہ رب العزت کا کبھی بھی ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا۔ کون سے طبیب ہوا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں؟ کون سے سرجیکل ڈاکٹر ہوا کرتے تھے؟ کون سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوا کرتے تھے؟ لیکن اس وقت بھی صحابہ کو شفا ملتی تھی اور وہ اللہ رب العزت سے ملتی تھی، کیونکہ ان کے عقیدے یہ تھے کہ جو شفا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ اس دل کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت جگہ پر تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں روحانی بیماری ہے، جس کے دل میں روحانیت نہیں ہے، ٹیڑھ پن ہے، غلطی اور کوتاہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، ایسے لوگوں کی ٹیڑھ پن کو میں نے زیادہ کر دیا ہے، ایسے لوگوں کی کوتاہیوں کو میں نے بڑھا دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ساری کائنات اگر مل جائے میری عبادت کرنے میں تو وہ میری بادشاہت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتی، اور اگر یہ ساری کائنات مل جاتی ہے، میرے خلاف ہو جاتی ہے، میرے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے، تو یاد رکھو کہ یہ کائنات میرے بادشاہت میں کوئی نقص نہیں کر سکتی، مجھے کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ خالق کل شیء، وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، یہ ساری میری مخلوق ہے، یہ مجھے کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر انسان کا دل
نیکی پر راغب نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں پر نہیں روتا، غلطیوں پر فرسودہ نہیں ہوتا، مضطرب نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا کہ میں نے ان لوگوں کے دلوں میں بیماریوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، جب یہ گناہ شروع کرتے ہیں اس وقت ان کا دل ملامت نہیں کرتا، آہستہ آہستہ ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، روحانی طور پر ان کا دل مر جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا میں نے ان کے دلوں کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، اب یہ روتے نہیں ہیں، میرے سامنے آ کر معافی نہیں مانگتے ہیں، اور قیامت والے دن اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دل کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، ٹیڑھ پن ہے، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ اور ہر وقت ان کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ بگاڑ ہی پیدا کرنا ہے۔ اگر امام صاحب نماز لیٹ کر دے، 1 منٹ کی لیٹ ہو جائے، 10 لمبا ہو جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ امام سے لڑتے ہیں کہ امام صاحب آج تو نماز لیٹ ہو گئی، آج تو 10 لمبا ہو گیا، تو اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فساد پھیلایا جائے، مسجد میں افراتفری پھیلائی جائے، بد نظمی پیدا کی جائے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت اس دل کے بارے میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کہ اس دل سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نے فلاں کوتاہی کیوں کی تھی، ان آنکھوں سے فلاں گناہ کیوں دیکھا تھا، ان کانوں سے فلاں چیز کیوں سنی تھی، گانا کیوں سنا تھا، ویڈیو کیوں دیکھی تھی۔ قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، دل سے سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو راغب کرنے والا انسان کا دل ہوتا ہے۔ کبھی آنکھوں نے بھی کہا ہے چلو بھائی یہ چیز دیکھ لیں، کبھی کانوں نے کہا ہے کہ یہ چیز سن لے، نہ تو کبھی آنکھوں نے کہا ہے نہ کبھی کانوں نے کہا ہے، ان کو حکم دینے والا انسان کا دل ہوتا ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ وہ اس دل پہ ڈالی جائے گی جو انسان کو غلطیوں کی طرف، انسان کو کوتاہیوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرواتا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، قیامت والے دن جہنم کی آگ اس دل پر ڈالی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، وہ دن آنے سے پہلے اس دل کو سمجھا لو، اس دل کو لبھا لو، اللہ رب العزت کی اطاعت میں، نماز میں، روزے میں، اللہ رب العزت کی اطاعت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمیں پشیمانی ہو، ہمارا یہ دل سوچ میں بڑھ جائے کہ میں اپنے تمام اعضاء کو کیا کیا حکم دیتا رہا ہوں۔ پھر ہاتھ کہے گا کہ میں نے فلاں برا کیا ہے، آنکھیں کہیں گی کہ میں نے فلاں چیز کو دیکھا ہے، کان کہیں گے کہ میں نے فلاں گانا سنا ہے، تو یہ سارے اعضاء دل کو کہیں گے کہ تو نے ہمیں حکم دیا تھا، اب تو ہی بھگت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی دل کے بارے میں فرمایا ہے
اس لیے اپنے دل کو سمجھانا چاہیے کہ وہ غلطیوں سے باز رہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر صورکم واموالکم، اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا جو تم دھن بن کے نکلتے ہو، کریم لگا کے، کنگا دے کے، باتھ روم میں بھی شیشہ ہے، باہر بھی شیشہ لگا ہوا ہے، کمرے کے اندر بھی شیشہ ہے، جیب کے اندر شیشہ اور کنگا موجود ہے۔ ان اللہ لا ينظر، اللہ رب العزت نہیں دیکھتا الی صورکم، تمہاری شکلوں کی جانب، اللہ رب العزت نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی گورا ہے، یہ آدمی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت شکلوں صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ گورا تھا؟ کالا ہے، لیکن زمین پہ چلتے ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پر عرش پر سنا دی ہے۔ ان اللہ لا ينظر صورکم واموالکم، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ شان و شوکت اللہ رب العزت نہیں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی عطا کرتی ہے، اس دولت کو اللہ رب العزت نہیں دیکھتے ہیں۔ بہت بڑا بنگلہ ہے، 10-12 گاڑی ہے، نوکر چاکر ہے، اللہ رب العزت کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کتنا امیر ہے، کس شخص کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا پیسہ ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کس جانب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں قُلُوبِكُمْ، آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ اس ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں کیا اس کے پیچھے آپ کی نیت ریاکاری کی تو نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے اپنی سیاست چمکانے کی بات تو نہیں ہے؟ لوگ اسی وجہ سے چندہ دیتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، لوگ اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں ایک مجاہد ہے، جاہدو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، دوسرا شخص وہ عالم ہے جو اللہ کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو واعظ کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص سخی ہے جس نے ساری زندگی کبھی بھی اپنے دروازے سے کسی فقیر کو خالی نہیں جانے دیا، ان تینوں شخصوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنا سب کچھ قربان کرنے والا، اپنے مال و دولت کو قربان کرنے والا، اپنی اولاد کو قربان کرنے والا، اپنی بیوی بچوں کو قربان کرنے والا، اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والا، ہجرت کرنے والا، اللہ کے راستے میں لڑنے والا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دے؟ ایسا شخص جو ساری زندگی اللہ رب العزت کے دین کا پرچار کرتا رہا، اللہ رب العزت کا دین پہنچاتا رہا، گھروں میں جا کر، مساجد میں جا کر، لوگوں کے گھروں میں، بازاروں میں بیٹھ کر لوگوں کے پاس دین کی باتیں کرتا رہا، اور یہ سخی دین دیکھا نہ رات دیکھی، اس شخص نے غریبوں کو نوازا، غریبوں کو دیا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، یہ کیسے ممکن ہے ایسے شخص جہنم میں ڈال دیے جائیں؟
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مولانا نے واعظ کیا، سخی نے سخاوت کی، لیکن اس نظریے سے کہ میری واہ ہو جائے، لوگ کہیں یہ بہت بڑا مجاہد ہے، لوگ کہیں یہ بہت بڑا واعظ ہے، لوگ کہیں یہ بہت بڑا سخی ہے۔ اللہ رب العزت نے تینوں لوگوں کے لیے جہاں پر ان کی عظمت بیان کی ہے، جہاں پر ان کا رتبہ اونچا ہے، وہاں پر ان کی زبردست اور سزا بھی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ينظر الى قلوبكم واعمالكم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کے راستے میں کسی کو دیتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ دیا ہوا نہیں دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ کرو اگرچہ وہ کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ ہو۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں الی قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے اعمالوں کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی دولت کی۔ اللہ رب العزت کو اگر ضرورت ہے تو وہ آپ کے خلوص کی ہے، آپ کے دل کی سچائی کی ہے، آپ کے دل کی حقیقت کی طرف ہے۔ اگر دل سے نیت کی ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف میں اس دل کا تذکرہ کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو انسان کا نفس ہے، یہ جو انسان کا دل ہے، یہ انسان کے جو اعضاء ہے، یہ ہمیشہ انسان کو برائیوں کی طرف، انسان کو کوتاہیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور جو چیز انسان کو لاس میں لے جائے، انسان کو نقصان میں لے جائے، تو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اس سے ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایسے دلوں کے بارے میں، ایسے انسانوں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ والذین یبیتون لربہم، وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، لربہم سجدا و قیاما، وہ سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسے نفس، اللہ رب العزت کو ایسے دل بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسند ہے، جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ تو کبھی سوچا اس دل نے کہ مہینہ گزر گئے، میری صبح کی نماز ٹائم پہ نہیں ہے، میں صبح کی نماز وقت پہ نہیں اٹھتا ہوں، نماز کے لیے نہیں نکلتا ہوں، امام کے ساتھ نہیں ملتا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ملتا ہوں۔ کبھی سوچا ہے دل نے؟ اللہ اکبر کبیرہ ذہن میں ضرور ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین کا فرمان بھی سنا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے یا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے سب سن رکھا ہے، لیکن دل ملامت نہیں کرتا۔ ایسے دل کو چیر دیجئے
خوف ہو یا وہ کوئی طمع ہو، اللہ رب العزت سے کوئی طمع ہو، جنت کی طمع ہو، جنت کا حصول ہو، تو میرے بھائیوں ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایسا دل ہونا چاہیے، ایسا نفس ہونا چاہیے کہ انسان کی نماز اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ونسکی، اور انسان کی جو قربانی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے لیے قربانی کی جانی چاہیے۔ لوگ اکثر